اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ میرا نام ہے شاہزیب، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن مینجمنٹ، یونیورسٹی آف سرگودا سے۔ تو اسٹوڈنٹس جو جاننا چاہتے ہیں پی ایچ ڈی کے پروگرام کے بارے میں، ان کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن کے لیے 18 سالہ تعلیم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، جس بنا پر آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن دیا جائے گا۔ اب آپ کی 18 سالہ تعلیم میں آپ کے پاس کم سے کم جو پرسنٹیج ہو وہ آپ کی 45% ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایڈمیشن کے لیے یا تو آپ کے پاس کسی ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف سے لی گئی ٹیسٹ کا اسکور، جس میں گیٹ آ جاتا ہے، گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ، تو وہ ہونا ضروری ہے، یا پھر بعض یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں اپنا ٹیسٹ خود کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں کیا آ جاتا ہے، اس ٹیسٹ میں آپ کے پاس جو پیپر دیا جائے گا، آپ کو جو ٹیسٹ دیا جائے گا، اس ٹیسٹ میں 60 سے 80% آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوگی، کوسچنس ہوں گے جو آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد 20 سے 40% جو ہے انگلش جنرل نالج اور انالیٹیکل ریزننگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی میرٹ اینڈ انڈکشن اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام کس طرح سے بنے گا، اس کو دیکھتے ہیں۔ ایکیڈمک جو آپ کا اسکور ہوگا، جو پریویس ہوگا، وہ اس کا ویٹیج بنے گا 20%، ماسٹرز کا ویٹیج بنے گا، اور 30% آپ کا 30% جو ہے یہ ایم فل اور ایم ایس کا جو آپ کی پریویس ایکیڈمک ریکارڈس ہیں ان کا ویٹیج بنے گا۔ اس کے بعد آپ سے جو لیا گیا ٹیسٹ ہے، جس میں 100 مارکس کا پیپر تھا، اس کا جو ہے نا ٹوٹل ایکول کیا جائے گا اس کو، تو وہ 50 یا 70% کے ایکول بنایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا بنے گا ایگریگیٹ، جس میں 50 سے 70% آپ کی ایکیڈمک ریکارڈز کو شامل کیا جائے گا، اور 30 سے 50% جو آپ نے میرٹ میں جو ٹیسٹ میں آپ نے اسکور لیا ہے اس کو کیومولیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی میرٹ لسٹ بنے گی۔ اس کے بعد جب آپ کی میرٹ لسٹ بنے گی تو زیادہ تر یونیورسٹیز میں پریکٹسز یہی ہے پی ایچ ڈی پروگرام کے حوالے سے کہ آپ سے ریسرچ کا پروپوزل پوچھا جائے گا، اور بعض یونیورسٹیز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی پی ایچ ڈی پروپوزل کے لیے، ریسرچ پروپوزل کے لیے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، ویری کرتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ بھئی اس پی ایچ ڈی پروگرام کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ایش ای سی کی پالیسی کے مطابق آپ کے پی ایچ ڈی پروگرام کے کم سے کم 6 سیمسٹرز ہوں گے، یعنی کہ 3 سال کے برابر۔ اس میں سے پہلے 2 سیمسٹرز آپ کو پڑھایا جائے گا، یعنی 1 سال پڑھایا جائے گا کورس ورک کے حوالے سے، جس میں آپ کی ٹریننگ کروائی جائے گی ریسرچ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے۔ اس کے بعد جو بقیہ 2 سال ہوں گے اس میں آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی۔ یہ پی ایچ ڈی پروگرام کی ٹوٹل جو کریڈٹ آرس ہوتے ہیں وہ 42 ہوتے ہیں، 42 کریڈٹ آرس ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کا ہر سیمسٹر میں 9 کریڈٹ آرس یعنی کہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے، یعنی کہ 3 سبجیکٹ آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ اس کے بعد کلاسز فار پی ایچ ڈی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ ایڈمیشن پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں لے رہے ہیں تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پریکٹسز یہی ہوتی ہیں کہ ورکنگ ڈیز میں 2 سے 3 دن آپ کے کلاسز چلتے ہیں، اور اگر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے تو وہاں پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض یونیورسٹیز میں ویکینڈ پر کلاسز ہوتی ہیں، بعض یونیورسٹیز میں ورکنگ ڈیز پر کلاسز ہوتی ہیں۔ تو ایڈمیشن فیس کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی پروگرام کے جو ایڈمیشنس ہوتے ہیں ان کے فیسز وغیرہ یا فیسز اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن میں پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن لیتے ہیں تو فرسٹ سیمسٹر پر ایسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہوگی آپ کی 50,000 تک فیس ہوگی، اور اگر آپ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں لیتے ہیں تو اس کو ڈبل سمجھیں۔ تو اس کے بعد یہ پہلے سیمسٹر کی فیس ہوگی 50,000 تک، جس میں آپ کی انرولمنٹ فیس آ جائے گی، جس میں آپ کے دوسرے جو ٹیوشن فیس وغیرہ ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ 6 سیمسٹر آپ کی فیس ریڈیوس ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اور وہ فیس جو ہے 30 سے 40,000 تک بنے گی بقیہ سب سیمسٹرز کی۔
اس کے بعد پروسیجر کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر پی ایچ ڈی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی انڈکشن ہو گئی. اب انڈکشن کے بعد آپ نے 1 سال کا کورس ورک پڑھا, ریسرچ سیکھی اور دوسرے مراحل سے آپ گزرے. اس کے بعد آپ نے 1 سال کے بعد پی ایچ ڈی کا پروپوزل, ریسرچ پروپوزل جسے ہم کہتے ہیں, وہ پروپوزل آپ نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا انیشیل سیمینار ہوتا ہے, جس سیمینار میں آپ اپنے پروپوزل کو ڈیفینڈ کرتے ہو کہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. اس کے بعد ریسرچ پیپر کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے. جب آپ کا پروپوزل ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اور ڈیٹا کلیکشن کے بعد آپ ایک پیپر, ریسرچ پیپر جو ایش ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں سے اپنے تھیسز میں سے آپ ایک پیپر نکالیں گے, جو پیپر آپ نے انٹرنیشنل یا نیشنل کسی بھی وائی کیٹیگری جرنل میں کم سے کم پبلش کروانا ہے. اور وہ جب پیپر آپ کا پبلش ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کی تھیسز جب مکمل ہو جائے گی تو وہ تھیسز آپ نے اس کی 4 کاپیز بنوانی ہیں, اور وہ 4 کاپیز آپ کی ایویلیویشن کے لیے 2 کاپیز فارن جائیں گی, 2 کاپیز پاکستان میں جائیں گی, جن میں ایکسپرٹس اپنے اوپینین دیں گے کہ کیا جو ہے کمی بیشی یا کوئی اور چیز رہ گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. اور اس تھیسس سبمیشن کی 30,000 روپے تک فیس جمع ہوگی. اور اس کے بعد آپ کا فائنل پبلک سیمینار ہوگا, جس میں آپ نے جو کام کیا ہے اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, جسٹیفائی کرنا پڑے گا. تو یہ ہے پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن کا پروسیجر, ایلیجبلٹی کرائٹیریا اور پی ایچ ڈی کا پروسیجر جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم فالو کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. امید ہے کہ انفارمیشن کی حد تک یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو پی ایچ ڈی میں انرول ہونا چاہتے ہیں, ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس سے مستفید ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.